السلام على الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. ہم شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تشکیل خانوادہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. آج کی بات ہماری ہے کہ شادی کی حکمت کیا ہے، کیوں خداوند متعال نے شادی کو ہمارے لیے ایک امر مثلا لازم قرار دیا ہے، کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں، کیوں اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور کیوں ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. شادی کی ایک حکمت جو قرآن کی نظر میں ہے وہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. یعنی روحانی سکون ہے، نفسیاتی سکون ہے. خوب ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو قائل ہیں کہ شادی سے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک ہے شہوت کی تسکین، اور وہ لوگ جو قائل ہیں کہ فقط عورت اور شادی شہوت کی تسکین کے لیے، جیسا کہ مغربی ممالک میں ایسا ہی ہے. خوب قرآن مجید نے اس کو واضح اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ فرمایا من آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ ہم نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں یعنی زوج بنائی ہے وہ تمہاری نوعیت کی ہے، وہ تم ہی میں سے ہے. تاکہ کیوں تم میں سے ہے؟ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو. اگر یہ زوجہ ہم میں سے نہ ہوتی، یعنی نوع انسان میں سے نہ ہوتی، تو انسان اسے سکون حاصل نہیں کر سکتا تھا. بس اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان زوجہ کے بغیر کہیں سے بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا. زوجہ کے بغیر انسان ناقص ہے، زوجہ کے بغیر انسان مضطرب حالت میں رہتا ہے. لہذا یہاں ایک امر یہ سمجھ آتا ہے کہ شادی و خانوادہ ضروری ہے تاکہ میاں اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے. یہ سکون کے لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کو تقویت دے سکے. خداوند متعال نے مرد اور عورت کو خلق ہی ایسے کیا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے لیے تکامل کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے تکمیل کا سبب بنے، ایک دوسرے کے لیے قلبی و روحانی و نفسیاتی سکون کا باعث بنے، تاکہ معاشرے میں فسق و فجور نہ پھیلے. بس اسی وجہ سے، کیونکہ مرد اور عورت کی خلقت ہی ایسی ہے تاکہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بنے، ایک دوسرے کے ایمان کی تقویت کا باعث بنے اور معاشرے کو برائیوں سے پاک رکھیں. بس ضروری ہے کہ ایک مرد اور عورت خانوادہ کو تشکیل دیں، اور اس خانوادہ کی تشکیل سے ہی انسان کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، روحانی سکون حاصل ہوتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ انسان کو کسی چیز سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا. وہ لوگ جو صرف جنسیت کے قائل ہیں کہ ہماری شہوت پوری ہو جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی شہوت چاہے گھر سے پوری ہو، چاہے باہر سے پوری ہو، چاہے اپنی بیوی سے پوری ہو، چاہے باہر کسی اور عورت سے پوری ہو جائے. انہیں خانوادہ تشکیل میں کوئی بھی سروکار نہیں ہے. لیکن اسلام نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خانوادہ کی تشکیل، صرف خانوادہ کی تشکیل ہی سے یہ روحانی سکون حاصل ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ لوگ آپ نے پوری دنیا میں دیکھا، آج کل پوری دنیا میں کوئی پیرس کی ٹکٹ لیتا ہے، کوئی امریکہ میں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے. سیر و تفریح کرنے کے لیے یہ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو سکون ہو، تاکہ ان کا قلب مطمئن حالت میں ہے. لیکن لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے باوجود، پیرس، امریکہ، برطانیہ، ان جگہوں پر جانے کے باوجود آپ نے ان کی زندگی کو مضطرب حالت میں دیکھا ہے. یعنی یہ پھر بھی پریشان رہتے ہیں. کیونکہ انہوں نے وہ طریقہ اپنایا ہی نہیں ہے جس سے قلبی سکون حاصل ہو. لیکن اسلام نے اتنی بڑی مشکل کو آ کر ایک چھوٹی سی اور آسان سے طریقے سے حل کر دیا کہ اسلام نے فرمایا کہ تم شادی کر لو، تمہیں یہ روحانی سکون حاصل ہو جائے گا، تمہیں یہ قلبی سکون حاصل ہو جائے گا. اسلام نے اتنی بڑی مشکل کو آسانی سے آ کر حل کر دیا، فقط ایک سیگے سے. بس مرد اور عورت ایک خانوادہ تشکیل دیں. خوب خداوند متعال
نے جہاں شادی و تشکیل خانوادہ کو مرکزیت قرار دیا ہے، اس طرح ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک مدار ہوتا ہے، اس طرح انسانی زندگی کا مرکز جو ہے وہ ہے شادی کرنا۔ خوب جب خداوند چاہتا ہے کہ شادی کی حکمت کو بیان کروں تو وہاں یہ نہیں کہتا کہ شادی کرو تاکہ فسق و فجور سے پاک ہو جاؤ، شادی کرو تاکہ معاشرے کو پاک رکھ سکو، شادی کرو تاکہ بقائے نسل تمہاری رہے۔ نہیں، خدا نے وہاں لفظ استعمال کیے شادی کرو تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ کیوں؟ آیا باقی چیزیں اس سے حاصل نہیں ہوتی؟ نہیں، باقی چیزیں بھی شادی ہی سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن مہم ترین چیز جو ہے وہ ہے روحانی و نفسیاتی سکون۔ اگر روحانی و نفسیاتی سکون انسان کو مل جائے تو معاشرہ بھی فسق و فجور سے پاک ہو جاتا ہے، معاشرہ بھی بد اخلاقیوں سے پاک ہو جاتا ہے، نسل بھی پاک پیدا ہوتی ہے، بقائے نسل میں بھی دوام پیدا ہوتا ہے۔ بس مین چیز جو ہے وہ ہے نفسیاتی سکون۔ جن کو نفسیاتی سکون حاصل نہیں ہوتا یا جو شادی کے علاوہ اپنا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مضطرب ہیں، ان کی پریشانیاں بڑھتی ہیں، وہ اضطراب کی حالت میں رہتے ہیں، معاشرے میں فسق و فجور کو بڑھاتے ہیں، معاشرے کو خراب کرتے ہیں، معاشرے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، وحشتناک جرائم کرتے ہیں، وحشتناک جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اکثر افراد اس اضطراب و اس پریشانی میں جو قلبی سکون حاصل نہیں کر سکتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اسلام نے کتنا آسانی سے اس کو حل کر دیا، ایک چند سیغوں سے تمام مشکلات کو سائڈ پہ گزار دیا۔ بس شادی ایک بہت ہی حکمت اندوز چیزوں میں سے ہے، بہت حکمتیں رکھتی ہے شادی اپنے اندر، ان میں سے ایک روحانی سکون ہے۔ بس سالم معاشرہ، سالم اولاد، بقائے نسل، یہ تمام چیزیں اس وقت حاصل ہوگی جب آپ کو روحانی و قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے گھر سے یہ روحانی یہ قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ آیا ہر شادی سے، آیا ہر بندہ جو شادی کر لیتا ہے اسے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ نہیں عزیز امان، ہر بندہ جو بھی شادی کر لے اسے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، مگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھے جن کی وجہ سے معاشرہ تقویت پاتا ہے، وہ اسباب، وہ عوامل جن کی وجہ سے ایک گھر مضبوط ہوتا ہے، آرام و سکون بخش گھرانہ بنتا ہے، ان اسباب کا خیال رکھے اور ان اسباب کا بھی خیال رکھے جن کی وجہ سے یہ آرام و سکون گھر سے چلا جاتا ہے، جن کی وجہ سے یہ روحانی سکون نہیں ملتا، ان اسباب کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم ایسا ایسا بیان کریں گے۔ بس معلوم ہوا، اسی آیت سے معلوم ہوا کہ مرد و عورت ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے کی تقویت کے لیے، ایک دوسرے کے ایمان کو کامل کرنے کے لیے، یہ کب ہوگا؟ جب یہ ایک دوسرے سے شادی کریں گے اور ایک دوسرے سے قلبی و روحانی و نفسیاتی سکون حاصل کریں گے، ایک دوسرے کے لیے قلبی و روحانی سکون کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے مضطرب اضطراب کی حالت کا باعث نہ بنے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے، ایک دوسرے سے اتفاق، محبت، پیار، انس کا باعث بنے آپ کی شادی۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے طریقے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔